انسان کی زندگی میں کچھ ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جنہیں اگر وہ وقت سے پہلے فاش کر دے تو اس کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 7 جگہیں ہیں جہاں آپ کی زبان کا ایک بول بھی آپ کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی عزت کو مٹی میں ملا سکتا ہے؟ اس دنیا میں بولنے کا ہنر تو سب سیکھ لیتے ہیں، لیکن کہاں خاموش ہونا ہے، کہاں بولنا ہے، یہ ہنر صدیوں کی ریاضت کے بعد بھی کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ایسا قول ہے جس میں ایک ایسی انوکھی جگہ کا ذکر ہے جہاں خاموشی اختیار نہ کرنا آپ کی روح کو تڑپا سکتا ہے۔ اور اس خاموشی کے پیچھے چھپا وہ راز کیا ہے جس کا تعلق براہ راست آپ کی تقدیر بدلنے سے ہے؟ اس اہم سوال کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے آخر میں جانیں گے، اس لیے میرے ساتھ اس سفر میں جڑے رہیے، کیونکہ آج نوروی وائس پر ہم خاموشی کی اس پر اسرار طاقت کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ خاموشی کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو وہ ڈھال ہے جو دانشمندوں کو جاہلوں کے وار سے بچاتی ہے۔ بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا تھا، ایکو الف پڑھو چھٹکارا ہے، یعنی بہت زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ اس ایک حقیقت کو جان لیا جائے جو خاموشی میں پوشیدہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اپنی زندگی کو حکمت کی روشنی سے منور کرنا چاہتے ہیں تو نوروی وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دانائی کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے۔ پہلی جگہ جہاں آپ کی خاموشی آپ کے لیے وقار بن جاتی ہے وہ تب ہے جب آپ کے سامنے کوئی جاہل اپنی زبان کے جوہر دکھا رہا ہو۔ جب کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے بحث کر رہا ہو تو وہاں خاموش رہنا دراصل اسے شکست دینا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جاہل کا جواب خاموشی ہے۔ یہاں بولنا اپنی توانائی ضائع کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ کیچڑ میں پتھر مارنے سے چھینٹے آپ کے اپنے کپڑوں پر ہی پڑیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے تھے کہ بحث وہ واحد چیز ہے جس میں جیتنے والا بھی دراصل ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک تعلق کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر مسکرا کر خاموش ہو جانا ہی اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے، عجب ہے پیار کی یہ داستان جو ہمیں سنانی ہے۔ دوسری اہم جگہ جہاں زبان کو تالا لگانا ضروری ہے وہ ہے کسی کی عیب جوئی یا غیبت کی محفل۔ جب آپ کے سامنے کسی تیسرے انسان کی برائی ہو رہی ہو تو وہاں آپ کی خاموشی آپ کے کردار کی گواہی دیتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کان دوسروں کی برائی سننے کے عادی ہو جاتے ہیں ان پر حق کی آواز اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ اس محفل میں خاموش رہتے ہیں اور وہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو آپ گویا اپنے رب کی رضا کو خرید لیتے ہیں۔ غیبت موتا بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اور ایک مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہاں خاموش رہنا آپ کو ان گناہوں سے بچا لے گا جو آپ کے نیک اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ نوروی وائس کے معزز دوستو، یاد رکھیں کہ جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے یقیناً آپ کی بھی برائی کرے گا۔ تیسری جگہ جہاں خاموشی سونا بن جاتی ہے وہ ہے غصے کی حالت۔ جب خون کھول رہا ہو اور الفاظ زہر بن کر زبان پر آ رہے ہوں تو اس وقت خاموشی وہ مرہم ہے جو رشتوں کو کٹنے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے
कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद आपको जलाती है। गुस्से में बोला गया एक जुमला सालों की मोहब्बत को पल भर में राख कर सकता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नीवी हो के लंघ जाइए जक्खड़ वग्गे भारी, यानी जब तेज आंधी चल रही हो तो सर झुका लेना ही आफियत है। गुस्से की आंधी में खामोशी इख्तियार करना ही असल बहादुरी है। अगर आप यहाँ काबू पा लेते हैं तो आप उस पछतावे से बच जाएंगे जो सारी उम्र का रोग बन जाता है। चौथी जगह जहाँ आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए वो है जब आप किसी की दुख भरी दास्तान सुन रहे हों। जब कोई अपना दिल खोल कर आपके सामने रख दे तो वहाँ मशवरे देने के बजाय सिर्फ अपनी समाअतें पेश करें। कभी कभी इंसान को हल नहीं चाहिए होता, बल्कि उसे सिर्फ एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहाँ वो सर रख कर रो सके और कोई उसे खामोशी से सुन सके। यहाँ आपके अल्फाज उसके जख्मों पर नमक का काम कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ खामोशी और हमदर्दी का इजहार करें। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि हमदर्दी का बेहतरीन तरीका खामोश रहकर दूसरों के दुख को महसूस करना है। ये वो इंसानियत है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और अल्लाह को भी यही अदा पसंद है। पांचवी जगह जहाँ खामोशी आपकी इबादत बन जाती है वो है इबादत और जिक्र इलाही के लम्हात। जब आप अपने खालिक के सामने हों तो जुबान के बजाय दिल को बोलने दें। रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा की जुबान खामोशी है, बाकी सब नाकिस तर्जमा है। जब हम बहुत ज़्यादा मांगते हैं तो शायद हम वो सुन नहीं पाते जो अल्लाह हमें कहना चाहता है। मुराक़बे और तन्हाई की खामोशी में ही रूह को सुकून मिलता है। यहाँ खामोश रहना आपको कायनात के उन असरात से वाकिफ़ कराता है जो शोर व गुल में कहीं खो जाते हैं। सूफिया की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा खामोशी में गुजरा, क्योंकि उन्होंने खामोशी में ही रब को पाया। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। छठी जगह जहां आपकी जुबान का खामोश रहना आपकी कामयाबी का ज़ामिन है वो है आपके अपने मुस्तकबिल के मंसूबे। जब तक आप किसी मकसद को पा न ले इसका ढंढोरा न पीटे। खामोशी से मेहनत करें और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को फरमान है कि अपनी कामयाबियों को छुपाओ ताकि हासदों की नज़र से बच सको। अक्सर औक़ात हम बोलकर अपनी तवानाई ज़ाया कर देते हैं और अमल के वक्त हमारे पास कुछ नहीं बचता। सूफिया इकराम का कौल है कि जो दरख्त जितना ज़्यादा फल देता है उसकी शाखें उतनी ही झुकी हुई और खामोश होती हैं। नूरी वॉइस पर इस बात को हमेशा याद रखें कि आपके मंसूबे आपकी ताकत है। इन्हें तब तक ज़ाहिर न करें जब तक वो हकीकत न बन जाएं। सातवीं और सबसे अहम जगह वो है जहां आपके बोलने से किसी की दिल आज़ारी का डर हो। अगर आपकी सच्ची बात भी किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती है तो वहां खामोशी इख्तियार करना ही असल दीन है। अल्लाह के नज़दीक किसी का दिल तोड़ना काबतुल्लाह ढाने से भी बड़ा गुनाह है। वासिफ अली वासिफ फरमाते थे कि जिसके बोलने से किसी की आंख में आंसू आ जाए उसे अपनी आकिबत की फिक्र करनी चाहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इसमें तलखियां घोलने के बजाय अगर हम खामोशी से मोहब्बतें बांटें तो यही असल कामयाबी है। आपकी एक खामोशी किसी की इज्जत नफ्स बचा सकती है और यही वो राज है जिसका जिक्र
میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا کہ خاموشی جب اللہ کے لیے اختیار کی جائے تو وہ تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جب انسان مخلوق کے سامنے خاموش ہو کر معاملہ خالق پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ امید ہے کہ نوروی وائس کی یہ کاوش آپ کے دلوں پر دستک دے گی اور آپ ان 7 مقامات پر خاموشی کی طاقت کو آزمائیں گے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو خاموشی نے زندگی میں کب فائدہ پہنچایا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ حکمت گھر گھر پہنچ سکے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بولنے سے زیادہ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی بصیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔